اب محرم الحرام میں جو یہ سبیلے چڑھاتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، ان کا اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ شہیدی کربلا یا کربلا میں جتنے بھی شہداء تھے ان کی ارواح کو خوش کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ہرگز جائز نہیں، یہ تو بالکل مطلقاً حرام ہو گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی بھی ہستی کے لیے غیر اللہ کے نام پہ تم ذبح کرو گے، غیر اللہ کے نام پہ تم نیاز چڑھاؤ گے، وہ حرام ہی ہے، چاہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی نام کی آپ نیاز نہیں چڑھا سکتے۔ لیکن دوسرا یہ کہ اگر ان کا مقصد ان کا تقرب نہیں بلکہ ایصال ثواب ہے، تو ایصال ثواب کے لحاظ سے دیکھیں، ایصال ثواب کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی دن متعین نہیں، کوئی بھی مہینہ سال متعین نہیں، اور کوئی خاص چیز بھی متعین نہیں، اور کوئی جگہ بھی متعین نہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز متعین کر کے کرو گے، تعین کے ساتھ کرو گے، تو پھر یہ بھی ناجائز اور بدعت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا جو پورا کنبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت والے، ان کی ثواب دید کے لیے، ان کو ایصال ثواب کے لیے، اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ کچھ دینا چاہو تو پورے سال میں کسی بھی دن آپ پیر منگل بدھ کو متعین نہیں بلکہ پورے ہفتے میں، پورے سال میں، پورے مہینوں میں کسی بھی دن آپ کوئی بھی چیز کم یا زیادہ دے سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ متعین کرو کہ 10 محرم کو ہی دینا ہے اور فلاں جگہ پر ہی دینا ہے اور فلاں چیز ہی دینی ہے، تو یہ پھر بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میری شریعت میں سے نہ ہو، جو میرے احکامات میں سے نہ ہو، اس پہ تم تو کوئی بھی چیز زیادتی کرو گے، وہ بدعت ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ سارے ثواب کے لیے ایک خاص چیز، ایک جگہ، ایک مقام اور ایک جو ہے نا مہینہ سال متعین کرتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے یہ بدعت ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے کھانے کا۔ یہ چیزیں بن تو گئیں، کسی نے مثال کے طور پر خاص ایام میں ہمارے گھروں کو بعض اوقات حلوہ بیچ دیتے ہیں، حلیم بیچ دیتے ہیں، شربت پلانے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اگر ایسے کچھ کھانے ہمارے گھروں کو آتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا حکم کیا ہے؟ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے؟ اگر آ جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کو ضائع کرنا چاہیے، کسی اور کو دینا چاہیے؟ اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ دیکھیں، پہلا جو میں نے سلسلہ ذکر کیا کہ اگر وہ تقرب حاصل کرتے ہیں شہدائے کربلا کا، وہ تو حرام ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ دوسری بات، اگر وہ تقرب حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اس خاص دن میں، تو پھر تو بدعت ہے۔ اب دیکھیں، بدعت کے کام سے جو نفس سے کھانا ہوتا ہے، کھانے کی ذات ہوتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی، وہ طریقہ ان کا بدعت ہے۔ تو اس لیے اس بدعت کو رواج دینے کے لیے، ترویج دینے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے اگر آپ ذریعہ بنتے ہو، وہ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ ان کی سبیلوں میں آپ جا کے پیسے دیتے ہو، اگر ان کی دیگے پکوانے کے ساتھ آپ ہیلپ کرتے ہو یا کوئی بھی مدد کرتے ہو، تو وہ اس کی جو بدعت ہے، بدعت میں آپ تشریح کر رہے ہو، آپ بدعت کی اشاعت کر رہے ہو، وہ ناجائز ہے۔ اس طرح ان کے ساتھ آپ کھانے میں شریک ہوتے ہو، وہ بھی بدعت کی اشاعت ہے، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ نفس سے کھانا حرام نہیں، لیکن اس کی اشاعت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اور بدعت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بچنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تو اب سب سے پہلے جب آپ کے گھر پہ کھانا آئے تو سب سے پہلے آپ ان کو منع کر دیں، ان کو پوری ترتیب سمجھا دیں کہ اس غرض سے آپ جو بنا رہے ہیں، یہ خاص دن کے لیے بنا رہے ہیں، بدعت ہے، ان کو سمجھائیں۔ اور اگر کوئی قریب والا ہو اور ناراضی کا ڈر ہو یا وہ ہو اور آپ کے مجبوری میں آپ کے گھر پہ کھانا آ ہی جائے، کسی بھی غرض سے منع کرنے کے باوجود یا جو بھی ہو، آپ گھر پہ کھانا آ جائے، تو اگر آپ مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ سے کھانے پینے گھرانے سے ہیں، آپ 2 وقت کا کھانا آرام سے کھا لیتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر بھی یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں، اس کو کسی غریب کو تحفے میں دے دیں، صدقہ کر دیں، کسی اور غریب کو دے دیں، غریب اس کھانے کو کھا لے، تاکہ آپ کے دل میں اس بدعت کی نحوست اور اس سے بچنا جو ہے نا وہ باقی رہے۔ تو اس کھانے کا آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ کسی غریب کو ہی دے دیجیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے متعلق جو آپ کے گھر میں کھانا آتا ہے وہ صحیح العقیدہ اور آپ کے فیملی کے ممبر سے ہی آ جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی بھی عقیدہ اس طرح غلط نہیں ہے، لیکن اس نے اس گھر میں اس خاص دن میں وہ چیز بنا دی ہے، تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں اس سے بچیں۔ لیکن اگر وہ کھانا لے آتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، تو اس میں عدم جواز کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس خاص ایام میں، ان خاص کھانوں سے اور خاص ایام میں بچنا ضروری ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو کام نہیں کرنے کے تھے، وہ 3 جو سب سے ٹاپ ٹرینڈ پہ تھے، وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیے کہ محرم الحرام میں یہ 3 چیزیں بہت زیادہ، کہ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، سبیلے بنوائیں یا نہ بنائیں، ماتم کریں یا نہ کریں۔ اس کے متعلق تو شریعت نے جو حکم دیا تھا وہ پوری تفصیل سے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جن سے شریعت نے منع نہیں فرمایا، جیسے کہ مثال کے طور پر محرم میں لوگ شادی اور نکاح کرنے سے رکتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے کے سارے مہینے میرے ہیں، اور
کہیں پر بھی کسی مہینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے نحوست والا کہیں پہ حکم نہیں آیا، اور کسی مہینے کے متعلق نحوست کا حکم لگا ہی نہیں ہے۔ جب کسی دہر میں کسی زمانے کے لحاظ سے کسی وقت کے لحاظ سے نحوست کا حکم پایا ہی نہیں جاتا تو اس کو خاص مہینے میں خود اپنے آپ سے زیادتی کی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو محرم الحرام ایک محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جو آپ گناہ کرتے ہو، میں نے کہا دیا تھا پہلے ویڈیو میں کہ اس میں اس گناہ کی نحوست بڑھ جاتی ہے۔ جیسے رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، ہرگز مطلب نہیں کہ صرف رمضان میں بچنا چاہیے، پورے سال میں بچنا چاہیے۔ رمضان میں اس سے ڈبل ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست بڑھ جاتی ہے، اور رمضان میں جو ثواب کا کام کرو اس ثواب کا کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اس طرح محرم کو سمجھیے کہ محرم میں نیک کام میں برکتیں آ جاتی ہے، نیک کام کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محرم حرام میں اگر کوئی نیک عمل کرو گے اس میں انشاءاللہ ضرور برکت رہے گی۔ تو نکاح ایک نیک کام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض موقع پر تو واجب بھی سمجھا جاتا ہے اس نکاح کو، اور اس لیے نکاح کو کبھی بھی آپ لیٹ نہ کریں، متاخر نہ کریں۔ اگر آپ کی جوڑی تیار ہے اور آپ کا جو ہے نا ایک جو لڑکا ہے اس کو لڑکی یا لڑکی ہے اس کو لڑکا مل چکا ہے، اس کے جوڑ کا خاوند مل چکا ہے، تو سب سے پہلے نکاح کا ہی حکم ہے، اس میں دیر نہ کریں۔ محرم الحرام میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، محرم الحرام میں بھی آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں، اور آپ جو رخصتی ہے جس کو آپ شادی کہتے ہیں شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خوشیوں کو بھی محرم میں کوئی حرام سمجھ لیتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی دیگر خوشیوں سے جو ہے نا بالکل اجتناب کر دیتا ہے، کوئی اچھے کپڑوں سے اجتناب کر دیتا ہے، کوئی نہانے سے اجتناب کر دیتا ہے، کوئی سرما لگانے تیل لگانے کو منع کرتا ہے کہ اس مہینے میں سر رہنا ہے، تو بالکل شریعت میں اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ آپ نہا بھی سکتے ہیں، آپ اچھے وہ جو ہے نا کھانے بھی بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں پہ خاص عقیدے کے لحاظ سے ہم نہیں بتا رہے کہ اس پورے محرم میں آپ کھانے بھی بنا سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کی جو میں نے پہلے بھی پوری تشریح بیان کر دی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو فرضی روزے ہیں، اس کے بعد پورے سال میں سب سے جو فضیلت والے روزے ہیں اور جو زیادہ ثواب والے روزے ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں۔ تو اس ماہ محرم میں صرف خاص وہ جو 9-10 محرم انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے، اس روزے کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یکم محرم سے لے کر آخری محرم تک پورے مہینے میں کسی بھی دن بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب فرضی روزوں کے بعد سب سے زیادہ پورے سال میں اس روزے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس پورے محرم میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نیک اعمال جو ہے نا کوشش کریں برائی سے بچنے کی، اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی، کیونکہ اس میں ایک پیکج سمجھ لیں کہ آپ کو نیک اعمال کا ڈبل ثواب، ٹرپل ثواب ملے گا۔